اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ سورۃ النساء آیت 59 میں اللہ رب العزت نے تمام مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں، صاحب اقتدار ہیں، اہل علم ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کسی معاملہ میں، کسی مسئلہ میں کوئی تنازع، کوئی اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس شکل میں اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کرو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت رسول سے ہدایت حاصل کرو۔ ذالک خیر، یہی بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور یہی بہتر تاویل، انجام کے اعتبار سے بھی یہی اچھی بات ہے۔ دنیا چاہے چھوٹا سا معاشرہ ہو، چاہے ملک ہو، چاہے پوری دنیا ہو، اور چاہے معاشرے کا ایک چھوٹا سا رکن، معاشرے کی ایک اکائی، ایک خاندان کیوں نہ ہو، اور چاہے تو خاندان کی بھی ایک اکائی، ایک گھر ہی کیوں نہ ہو، اس گھر کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس گھر کا ایک انتظام ہو، ایک نظم و نسق ہو۔ اس گھر کو چلانے کے لیے کسی ایک کو اپنا بڑا مان لیا گیا۔ اگر گھر میں کسی کو بڑا نہ مانا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 5، 7، 10 جتنے بھی لوگ ہوں گے، اگر ہر شخص اپنی ہی مرضی کرے تو کیا گھر کا نظام چلے گا؟ گھر کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ ضروری ہے کہ گھر کے سربراہ خاندان، سربراہ قبیلہ، سربراہ قوم یا سربراہ ملک، ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام مقرر کیا، اللہ رب العزت نے اس نظام کو مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے۔ امامت عظمی سوائے کچھ معتزلی لوگوں کے یا خارجیوں کے، خارجیوں کو آپ جانتے ہیں کون ہیں، جو ہر کسی کو کافر قرار دیے چلے جا رہے ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، باقی ساری دنیا کافر، یہ خارجی لوگ ہیں۔ ان خارجیوں اور معتزلیوں کے علاوہ تمام علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ امامت عظمی ہونی چاہیے، کسی کو اپنا امام، اپنا سربراہ یا اپنا لیڈر ماننا چاہیے۔ اور یہ ہمارے گھر سے شروع ہو کر معاشرہ اور پھر قوم اور پھر پوری دنیا، آج پوری دنیا کے لیے بھی لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے کافروں کو اپنا لیڈر مان رکھا ہے۔ آج یو این او کا وہ کی مون یا کیا ہے، پوری دنیا جس میں 56 اسلامی ملک ہیں اور باقی 100 کے قریب غیر مسلم ملک ہیں، سب نے مل کر کی مون پتہ نہیں کیا ہے، وہ اس کو اپنا حاکم مان رکھا ہے، سیکرٹری جنرل آف یو این او۔ لیکن ایک انتظام ہے دنیا چلانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس دین میں دنیا چلانے کے لیے اور آخرت کمانے کے لیے سارے گر موجود ہیں۔ کسی نظام، کسی دوسری قوم کا کوئی بھی کام، ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم کسی سے لیں، بلکہ اللہ رب العزت نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا،
اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 نازل فرمائی اور اس میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مسلمانوں، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کا تم پر اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے دین اسلام مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے پسند کیا، اور صرف آج سے 1400 سال پہلے کے 150 سالوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے، اس خلافت ارضی کو چلانے کے لیے بہترین نظام ہے۔ خلافت ارضی، اللہ رب العزت نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ قرار دیا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ شروع میں، اے فرشتو میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، جبکہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنا خلیفہ نہیں، مطلقاً خلیفہ، میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اور بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ ہوتے ہیں، اللہ کا خلیفہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا خلیفہ نہیں۔ خلافت ارضی کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نظام دیا جو قیامت تک کسی کمی کا کبھی کسی مسلمان کو احساس نہیں ہونے دے گا۔ اگر کسی کو اس قرآن کریم میں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے، وہ اپنے دماغ کے فطور کا علاج کروائے، اپنی عقل کی گولیاں کھائے، اسے قرآن کریم میں نقص نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قرآن دیا، دین کو مکمل کیا، خلافت ارضی کو قائم کرنے کے لیے ہمیں بہترین قانون دے دیا۔ اس قانون کے ذریعے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ ان دو کی اطاعت مطلق قرآن کریم میں آ گیا، جی مانے یا نہ مانے، دنیا ساری ایک طرف کھڑی ہو جائے، قرآن کے حکم کو ماننا ہوگا۔ یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ صحیح سند کے ساتھ کسی حدیث میں مسئلہ ثابت ہو جائے، امام چاروں ایک طرف، دنیا بھر کے محدثین ایک طرف، دنیا بھر کے مفسرین ایک طرف، ماں باپ استاد ایک طرف اور حدیث رسول ایک طرف، حدیث کو ماننا ہوگا۔ مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم آج کل قرآن کو چھوڑنے، حدیث کو چھوڑنے، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ کو چھوڑنے، سب کو چھوڑنے پر تل جاتے ہیں۔ مانتے کیا ہیں؟ جو دل میں آئے یا جو برادری اور قوم قبیلے کی خواہش ہے اس کو مانتے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے۔ تیسری چیز اللہ رب العزت نے کیا فرمائی؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر، جن کے ہاتھ میں امر ہے، جو آرڈر دے سکتے ہیں، آرڈر کو نافذ کروا سکتے ہیں۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اولی الامر سے مراد اہل اقتدار ہیں، اور بعض نے کہا کہ اولی الامر سے مراد اہل علم ہے، اور حقیقتاً دونوں ہی مراد ہیں۔ لیکن جب باری آئی اولی الامر کی تو اللہ رب العزت نے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ چاہتا تو وہ اطیعوا اولی الامر کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اطیعوا الامر نہیں کہا، بلکہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ یہ اولی الامر اگر کوئی ایسا حکم دے جو شریعت کے کتاب و سنت کے منافی ہو، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ نے ایک آدمی کو بھیجا، اسے کہا کہ جاؤ فلاں فوج کے تم سربراہ ہو، جرنیل ہو۔ اس جرنیل نے اپنی مہم کے دوران اپنے فوجیوں کو حکم دے دیا، کہا آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ، بہت بڑی آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی اور اپنے فوجیوں کو کہتا ہے کہ اس میں چھلانگ لگا دو، اس میں چھلانگ لگا دو۔
ان فوجیوں نے کہا کہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے یہ کام کیا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے نبی کی اطاعت اختیار کی، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے قرآن کریم کو مانا، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے اطاعت امیر کو اختیار کیا۔ اگر پھر آگ میں ہی جانا ہے تو پھر ان کاموں کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں چھلانگ لگانی چاہیے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ کسی سپہ سالار نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ چھلانگ لگا جاتے، اگر یہ واقعی چھلانگ لگا جاتے تو یہ قیامت تک اور پھر ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے ہی رہتے، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اس کائنات کو بنانے والے کی نافرمانی ہوتی ہو، دنیا کے کسی انسان کا حکم ماننا جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل واضح فرما دیا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے اچھا کیا ہے کہ اس امیر کی بات کو نہیں مانا، اگر تم اس کی بات کو مان جاتے تو ہمیشہ کے لیے تم جہنمی ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی بات کو ماننے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ امیر کی بات کے بارے میں فرمایا مانو، لیکن کب؟ جب کتاب و سنت کے مطابق ہو، جب کتاب و سنت کے خلاف ہو اس بات کو ماننا تم پر فرض نہیں ہے۔ فرمایا اگر مان کر آگ میں چھلانگ لگا لیتے ہمیشہ آگ میں رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، جو امیر مقرر کیا گیا ہو اگر کوئی امیر کی اطاعت کرے گا تو اس نے بھی گویا کہ میری اطاعت کی۔ امیر بنانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی، وَمَن يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ کیونکہ امیر کی اطاعت کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ پچھلے خطبہ میں بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر کوئی حبشی منکے جتنے سر والا، چھوٹے سے سر والا، کالے رنگ والا، اگر کوئی حبشی بھی تم پر امیر بنا دیا جائے تو تم پر اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ امیر دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے، بہت بڑے جسم والا، بڑے سر والا، ہمارے یہاں کہتے ہیں بڑے سر سرداروں کے، بڑے سر سرداروں کے بڑے پیر، مثال تو یاد ہوگی نا، باتیں صحیح نہیں ہیں لیکن مشہور ہیں، بڑے سر سرداروں کے بڑے پیر گنواروں کے کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہماری اس بات کے آدھے ٹوٹے کا رد بھی موجود ہے کہ سر چاہے چھوٹا منکے جتنا کیوں نہ ہو، رنگ کالا کیوں نہ ہو، وہ حبشی آزاد بھی نہیں بلکہ غلام کیوں نہ ہو، اگر اسے امیر بنا دیا جائے تو اس امیر کی اطاعت کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس نے اس امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، یہ امیر اور یہ امام تمہاری ڈھال ہوتا ہے جس کے پیچھے تم جنگ کرتے ہو، اپنا دفاع کرتے ہو۔ اور اگر امیر کی نہ مانی جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ غزوہ احد کے موقع کو اپنے سامنے ذرا رکھیے۔ غزوہ احد حق و باطل کی، اسلام و کفر کی دوسری جنگ، پہلی غزوہ بدر اور دوسری غزوہ احد۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو کہا کہ تم نے یہاں رہنا ہے، ہم جیت جائیں ہار جائیں، ہم مارے جائیں، ہماری لاشیں کوے نوچنا شروع ہو جائیں، تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اپنے صحابہ کو دیا، تیر اندازوں کو دیا کہ اندر میدان کارزار میں چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہوتا رہے، تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ ان لوگوں نے دیکھا، کہا کہ اب معاملہ تو ختم ہو گیا ہے، جس غرض سے ہم یہاں کھڑے تھے کہ مسلمانوں کو ہم نے یہاں سے مسلمانوں کا دفاع کرنا ہے، اگر کوئی کہیں اس درے میں سے آئے حملہ آور ہو تو اس کے حملے کو ہم نے روکنا ہے۔ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، مسلمان جیت گئے، غنیمتیں اکٹھی کرنا شروع ہو گئے، ہم بھی جا کے غنیمتیں اکٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دھرا چھوڑا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں مشرکوں کی طرف سے جرنیل تھے، انہوں نے اس جگہ کو، اس درے کو انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ بنایا اور وہاں سے آ کر مسلمانوں پر پیچھے سے ایسا حملہ کیا، تابڑ توڑ حملہ، کہ مسلمانوں کی کمر توڑ کے رکھ دی، بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اسی موقع پر شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اتنا زوردار زخم آیا، اتنا زوردار مارا گیا کہ آپ درد سے نڈھال ہو گئے، دانت ٹوٹ جائیں، کندھے پہ زوردار ضرب لگ جائے، آپ نڈھال ہو گئے، اس غار پہ جا کے بیٹھ گئے جو آپ لوگوں نے اکثر دیکھی ہوگی۔ یہ نتیجہ کس بات کا تھا؟ مسلمانوں کو یہ مار کیوں پڑی؟ مسلمانوں نے اپنے امیر کی اطاعت کی بجائے اپنی مرضی کی۔ نافرمانی میں نہیں کہتا، کیونکہ صحابہ کرام ہماری طرح نہیں تھے، وہ لوگ ہماری طرح نہیں تھے کہ برادری ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں، لڑکے کی پھوپھی کہہ رہی ہے، چاچا کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ اور وہ کرنا ہے، اس لیے کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ ایسے نہیں تھے، نافرمانی نہیں، سوچا کہ اس جگہ اب ہماری ضرورت نہیں رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک مخصوص وقت کے لیے تھا، وہ وقت نکل گیا ہے۔ اس فہم کی غلطی نے مسلمانوں سے نافرمانی کا رنگ بنوا دیا کہ چھوڑو نہیں، اس جگہ سے ہٹو نہیں، چاہے ہماری لاشیں چیلیں اور کوے کھا جائیں۔ مسلمانوں نے جگہ چھوڑ دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بظاہر نافرمانی ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ امیر کی اطاعت میں اگر وہ وہاں رہتے، درہ خالی نہ ہوتا، مسلمانوں پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حملہ کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں یہ حکم دے رکھا ہے کہ امیر کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اگر امیر کی اطاعت نہ کی جائے تو اس میں بہت سارے نقصانات ہیں، اور امیر کی اطاعت بھی کیسی ہو؟ اللہ نے امیر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، حاکم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور اس میں ایک تو جاہلیت کے زمانہ کی خلاف ورزی تھی۔ پچھلے خطبہ میں باتیں آئیں کہ عہد جاہلیت میں کیا کیا ہوتا تھا۔ 100 کے قریب ہمارے سعودی عرب کے عالم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے مسائل الجاہلیہ 100 کے قریب انہوں نے اکٹھے کیے، اور بعض اہل علم نے 300 تک مسائل اکٹھے کیے۔ ان مسائل میں سے پچھلے خطبے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ایک یہ تھا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ کسی کی اطاعت کرنا ذلت و رسوائی ہے، امیر کی، حاکم کی بات کو ماننا وہ اپنے لیے ذلت و رسوائی سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس حکم دیا کہ اپنے امیر کی مانو، اپنے حاکم کی مانو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور فرمایا جس نے من اطاع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی مانی اس نے میری مانی، ومن یعص الامیر فقد عصانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا کہ میری نافرمانی کی۔ جہالت کی اس رسم، جہالت کی اس فکر، جہالت کی اس سوچ کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا کہ امیر کی اطاعت ہونی چاہیے، امیر کی اطاعت میں برکت ہے، امیر کی اطاعت میں خیر ہے، اور امیر کی اطاعت اتنی زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر کام میں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کے علاؤ والوں کو کہہ دیا
کہ اگر تم اس کی اطاعت کر لیتے، آگ میں چھلانگ لگا لیتے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ ہمیشہ کے لیے تم جہنمی ہو جاتے۔ ایسا نہیں۔ اور ساتھ ہی ایک اطاعت ہوتی ہے اندھی اطاعت، ہر کام میں، جائز میں، ناجائز میں، صحیح میں، غلط میں، ہر حال میں امیر کی اطاعت کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ اپنے اماموں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے رہنماؤں کو اس انداز سے مانتے ہیں کہ گویا ان کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 31 میں اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ بنی اسرائیل نے، اہل کتاب نے اپنے مولویوں، اپنے پیروں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ مسند احمد اور سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، حاتم طائی مشہور و معروف سخی، تاریخ کے معروف انسان، ان کا بیٹا مسلمان ہوا عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے مولویوں، پیروں کو، اپنے احبار و رہبان کو، اپنے رہنماؤں کو رب بنا لیا۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ ہم رب تو نہیں مانتے تھے، ہم اپنے رہنماؤں کو رب تو نہیں مانا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الیس یحرمون ما حل اللہ فتحرمونہ، وہ اگر کسی حلال چیز کو حرام کہتے تو تم حرام مانتے تھے یا نہیں؟ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَتُحِلُّونَهُ، وہ کسی حرام چیز کو حلال کہتے، حلال چیز کو حرام کہتے تو تم من وان مانتے تھے یا نہیں؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا بھلا، واقعی یہ تو ہم مانتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تِلْكَ هِيَ عِبَادَتُهُمْ، یہ تمہاری اپنے پیروں، فقیروں، اپنے رہنماؤں کی عبادت ہے۔ اللہ نے چاہے کچھ بھی کہا ہے، تمہارے پیروں نے جو کہہ دیا تم نے کہا کہ بس وہی ٹھیک ہے، یہی ان کی عبادت ہے۔ اس طرح کی حد سے بڑی ہوئی اطاعت، اندھی اطاعت، یہ بھی اسلام نے نہیں مانی، نہ اس کا مطالبہ کیا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف عام نہیں بلکہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو دخلوها لم يزالوا فيها الى يوم القیامہ، اگر آگ میں داخل ہو جاتے قیامت تک آگ میں ہی رہتے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا لا طاعۃ فی معصیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، لا طاعۃ فی معصیہ، اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو تو کوئی اطاعت نہیں ہے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، طاعت صرف معروف میں ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اس کے مخالف نہ ہو۔ امیر کی اطاعت کی ایک حد ہے، اگر وہ کتاب و سنت کو نافذ کرے، باقاعدہ آپ اس کی بیعت کر چکے ہیں۔ یہاں بیعت کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیں، ہماری بیعت گلی گلی، بازار بازار، شہر شہر، کریا کریا، گاؤں گاؤں لوگ اپنی اپنی بیعت لے رہے ہیں، تم میرے بیعت ہو جاؤ، تم میرے بیعت ہو جاؤ۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ حضرت آپ کس کی بیعت ہیں؟ وہ بیعتیں اسلام میں مطلوب نہیں ہیں۔ اسلام میں بیعت وہ ہے کہ اپنے امیر کی بیعت کرو۔ امیر کون؟ جو تمہارے مابین شریعت اسلامیہ کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور اگر کوئی شریعت کی نافرمانی کرے تو اس پر حد نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اب یہ کہاں گلی گلی ساری دنیا کو ہم امیر بنا لیں گے؟ امیر، امیر المومنین، امیر، امیر المسلمین، اس کی اطاعت کرنا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ نظام آپ کو معلوم ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر یہ مروج ہے۔ پہلے قبیلوں کی بیعت لی جاتی ہے، اس کے بعد حاکم و امراء کی بیعت لی جاتی ہے، امراء کے بعد آخری حاکم کی، جو حاکم بلاد ہوتا ہے، اس کی بیعت لی جاتی ہے۔ اگر کسی کی بیعت کی ہوئی ہے، وہ شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزیاں ملک میں نافذ نہیں کر رہا بلکہ شریعت کے مطابق نظام کو چلا رہا ہے،
آپ لوگوں کا اس کی بات کو ماننا واجب ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کی بات کو مانیں۔ لیکن جہاں امیر سے غلطیاں شروع ہو جائیں پھر آپ کو حق ہے کہ اس امیر کو نصیحت کریں۔ ہمارے یہاں جو سلسلہ ہڑتالوں کا اور یہ کا اور وہ کا شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ائمہ کرام نے اس کی بڑی تفصیلات بیان کی ہیں اپنی اپنی کتابوں میں۔ کہا کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو نصیحت کرو۔ نصیحت کہاں کریں گے؟ ممبر پہ کھڑے ہو کر، بازار میں کھڑے ہو کر، لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماع کر کے اس میں کہیں گے کہ امیر سے غلطی ہو رہی ہے؟ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس امیر کا ہاتھ پکڑو اور اسے کسی گوشے میں لے جاؤ، امیر کو تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر نصیحت کرو۔ اگر نصیحت کامیاب ہو گئی الحمدللہ، مانی گئی الحمدللہ، اور اگر نہیں مانی گئی آپ نے فرض ادا کر دیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اگر یہی نصیحت آپ بازار میں کسی میدان میں لوگوں کو اکٹھے کر کے کریں گے کیا ہوگا؟ فتنہ پھیلے گا یا نہیں؟ فتنہ پھیلے گا، اور فتنہ اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ امیر سے جب تک کفر، یہاں ایک درس پہلے ہوا ہے، خطبہ ہوا ہے جس میں امیر کی اطاعت کب تک ہے اور کب نہیں، اس ضمن میں یہ باتیں بھی آئی ہیں کہ اگر امیر کفر کرے اور کفر بھی کھلا ہوا ہو، کفر بواح، اس کے دلائل موجود ہوں، ایسے محض وہمی کفر نہ ہو، اگر امیر کفر کرے تو اس امیر کو ہٹایا جا سکتا ہے، اس کے خلاف بولا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلا کام یہ ہے کہ امیر کو نصیحت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان ینصح لذی سلطان، جو شخص کسی حاکم کو نصیحت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ علیحدگی میں گوشہ میں لے جا کر اس کو نصیحت کرے۔ اگر ان ہدایات کو ہم مانیں تو یقیناً ہمارے ملکوں کا نظام جو ہے وہ بہت صحیح چلے، کیونکہ یہ کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں آپ کا احتجاج بھی ہوگا، آپ کی اطاعت بھی ہوگی۔ اطاعت جب تک کتاب و سنت کے مطابق حکم ملتا رہے، اور جب کتاب و سنت سے حکم نکلنا شروع ہوئے فوری طور پر امیر کو نصیحت کریں اور امیر کے لیے دعا مانگیں۔ ہم پہلا کام ہی یہ کرتے ہیں کہ جس کے خلاف ہوئے فوری طور پر باہر لوگوں کو اکٹھا کیا، مظاہرہ شروع کر دیا۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس کو اکیلے میں نصیحت کریں، دوسرا کام یہ ہے کہ اس کے لیے ممبر پر، اس کے لیے جلسوں میں، درسوں میں دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ہمارے امیر کو، ہمارے حاکم کو، ہمارے بادشاہ کو کتاب و سنت پر چلنے کی اور لوگوں کو چلانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ حاکم بھی کتاب و سنت پر چلے، اپنی رعایا کو بھی کتاب و سنت پر چلائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام الزیلعی، اسی طرح امام طحاوی، علامہ ابن قیم، ملک کے، قوم کے بڑے بڑے سابقہ رہنما اور موجودہ رہنما آج تک یہ کہتے آ رہے ہیں کہ امیر کو نصیحت کرو اور امیر کے لیے دعا مانگو، یہ ہمارا واجب ہے، فرض۔ اگر امیر کے لیے اللہ سے دعا کریں سارے قوم کے لوگ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ماننے والا ہے۔ جب ہم سب کہیں گے یا اللہ ہمارے حاکم کو قرآن پر چلنے والا، ہمارے حاکم کو سنت رسول پر چلنے والا بنا، اللہ ہماری دعا سنے گا، حاکم کتاب و سنت پر چلے گا، اور جو حاکم کتاب و سنت پر ہوگا تو رعایا کہاں ہوگی؟ الناس علی دین ملوکہم، معروف ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، حاکم کتاب و سنت والا ہوگا تو عوام اور رعایا کتاب و سنت پر چلیں گے۔ حاکم تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑے سے عرصہ کے لیے تھوڑے سے اسلامی احکام لے کر آیا تھا پاکستان میں، تھوڑے سے اسلامی احکام، پورا اسلام نہیں۔ کہا کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں دفتروں میں مسلے بن گئے تھے، مسجدیں بن گئی تھی۔ حاکم نے کہا کہ ہمیں یہ شیروانی پہننی چاہیے، یہ پینٹ کوٹ ٹائیاں چھوڑو، جگہ جگہ شیروانیاں، ہر آفیسر کے گلے میں
ٹائی تھی نکل گئی اور شیروانیاں اور اچکنے اور واسکوٹے شروع ہو گئے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، کیونکہ دین، اللہ کا دین اگر کتاب و سنت سنائیں تو وہ اتنا کام نہیں چلاتا ہے کرتا جتنا کہ حاکم کا ڈنڈا کام کرتا ہے. ان اللہ یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، اللہ سلطنت کے ذریعے وہ کام کروا لیتا ہے جو قرآن کے ذریعے نہیں ہوتے. قرآن کو پڑھے گا ٹھیک ہے، نہ پڑھے گا، قرآن تو کسی کے گلے میں نہیں پڑے گا نا. اس کو کوئی مانے گا ٹھیک ہے، نہ مانے گا تو کیا ہوگا، لیکن حاکم کہے گا یہ کام ہوگا اور رعایا کرے گی کہے گی کہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. ان اللہ یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، ڈنڈے کے زور سے کچھ ہم کام وہ کر لیتے ہیں جو کتاب و سنت کی واضح نصوص کی روشنی میں بھی نہیں کرتے. حاکم کے لیے دعا مانگے کہ اللہ حاکم کو نیک کرے، کتاب و سنت پر چلنے والا اسے بنائے، اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہی پھر انشاءاللہ ساری رعایا کو بھی مسلمان بنائے گا، دیندار بنائے گا، کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے گا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے بہترین حاکم وہ ہیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے حاکم کی اطاعت کرتے ہیں، اور بہترین حاکم وہ ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت میں رہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنا ہر قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ قدم یہاں ہو، اپنے ملکوں میں ہو، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی روشنی پر عمل کرنے، کتاب و سنت کے مسائل پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک سی ڈی ہے یہ مسلک حق اور باطل میں چیلنج، یعنی حق کس کے پاس ہے اور باطل کس کے پاس ہے. یہ پنجابی اردو مکس ہے، کچھ پنجابی ہے کچھ اردو ہے. تو غالباً یہ وہ سی ڈی ہے جس میں ایک درخت کا ذکر ہے. میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں. پاکستان میں پنجاب میں، کیونکہ اس لیے اس میں پنجابی بھی کچھ ہے، پنجاب میں ایک مزار تھا، اور ہمارے یہاں معروف ہے کہ مزار جو ہے اس میں سے اگر بیر اتاریں گے تو ہاتھ ٹوٹ جائے گا، اس کی ٹہنی توڑیں گے تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، درخت اکھاڑیں گے تو جان سے جائیں گے. یہ ہمارے یہاں بڑا معروف ہے. ایک بیری والے کسی بابا نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ میرے پیر کی بیری توڑنے والے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. کوئی بیچارہ کوئی جلا کٹا وہابی تھا، اس نے کہا کہ یار کیوں اتنا ظلم کماتے ہو، یہ تو اگر نیک آدمی تھا تو کسی کی ٹانگ کیوں توڑے گا؟ نیک آدمی تم پیر مانتے ہو، اگر یہ نیک تھا تو ٹانگ کیوں توڑے گا؟ کہا کہ نہیں یہ ایسا کرتا ہے. اس نے کہا کہ معاہدہ لکھو، جو زندہ ہیں، یعنی یہ جو تم مریدوں کی ٹولی ہو، جو زندہ ہیں ان سے مجھے تم بچا لو اور اس مردے سے میں خود بچ لوں گا. مردے سے بچنا میرا کام، ان زندوں سے مجھے تم بچا لینا، یعنی میرا دفاع تم کرنا. اس درخت کو میں کاٹوں گا، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر میں مر گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میں سب کو معاف کرتا ہوں، میرا خون میری گردن پر. انہوں نے کلہاڑی پکڑی اور اس درخت کو گرا دیا. نہ ٹانگ ٹوٹی، نہ بال بانکا ہوا، نہ کچھ بھی ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. اس میں وہ سارا آنکھوں دیکھا واقعہ، معاہدہ، یہ اور وہ، اس ضرب خلیل کا پورا واقعہ اس سی ڈی میں موجود ہے، اور سی ڈی باہر آپ کو مل جائے گی. اور یہ ہے حق و باطل کا چیلنج. اردو لکھا ہوا ہے تو نیچے انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اے چیلنج، تو وہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ چیلنج یہ ہے، کتاب حق و باطل کا چیلنج. ایک سوال ہے کہ کیا عورتیں لمبی چٹیا کے بال نیچے سے کاٹ سکتی ہیں یا نہیں، اور عورتوں کا بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں؟ پہلے حصے میں رہتے تو گزارا ہو جاتا، اب آپ نے لمبا سوال کر دیا کہ کیا عورتیں بال کٹوا سکتی ہیں یا نہیں. اب اس کے نتیجہ میں عورتوں میں وہ بال دیکھے جا رہے ہیں کہ اگر پیچھے سے دیکھیں، پینٹ مرد بھی پہنتے ہیں، عورتیں بھی پہنتے ہیں، شرٹ مرد بھی پہن رہے ہیں، عورتیں بھی، ٹی شرٹ بھی، اور بال عورتوں کے بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں جیسے مردوں کے. کبھی کبھی کسی عورت کے کان میں بال ہی نہ ہو تو پیچھے سے آپ سمجھ نہیں سکتے کہ عورت ہے یا مرد ہے.
ایک جیسے دونوں. یہ مشابہت ہے مردوں سے عورتوں کی جو کہ حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. اور دوسری یہ مشابہت ہے غیر مسلم عورتوں سے. مردوں سے مشابہت اختیار کرنا، جو عورت مردوں سے مشابہت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی. جو کافروں سے مشابہت کرے فرمایا کہ اس کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا. اور یہ بالوں کی تراش خراش کا فیشن مسلمانوں میں کبھی رہا نہیں، یہ کافروں سے ہی آیا ہے. تھوڑے کٹوائیں زیادہ کٹوائیں، لیکن جو پہلا حصہ تھا نا کہ چٹیا پکڑ کر بال نیچے سے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ عمرہ کریں، سارے بالوں کی چٹیا کٹھی کر کے سامنے لائیں اور نیچے سے ایک پورا پون انچ کے برابر بال کاٹنے. یہ ہے سنت، یہ ہے جائز. اگر بالوں کو مردوں کی طرح یہ جو ہمارا انگلش بودا ہوتا ہے یا فرینچ کٹ یا سولجر کٹ یا فلاں کٹ، اگر یہ جائز ہوتا عورتوں کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ کے موقع پر مردوں کا کہتے کہ گنجا کراؤ، عورتیں جو ہیں وہ پٹے بنا لو، چھوٹے کرا لو. فرمایا کہ سارے بالوں کی چوٹی پکڑ کر پون انچ، ایک پورا، صرف اس سے زیادہ عورت کا بال کاٹنا جائز نہیں ہے. اب کہاں ایک پورا اور کہاں سارے ہی سر کے بال، اور وہ بھی اتنے کاٹیں کہ وہ مردوں کی طرح عجیب سی شکل ہی بنا دیں. یہ ساری غیر مسلموں سے، عیسائیوں سے آئی ہوئی رسمیں، انہی سے آئے ہوئے فیشن ہیں. ان فیشنوں سے ہمارے مسلمان خواتین و حضرات کو بچنا چاہیے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ وضو تو مکمل کرتے ہیں مگر آخر میں موزوں سمیت پاؤں کا مسح کر لیتے ہیں. موزوں سمیت کیا اس طرح وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے، وہ صحابی جو ہمیشہ آپ کا وضو کا پانی آپ پہ ڈالا کرتے تھے وہ موجود ہیں، وہ پانی ڈال رہے ہیں لوٹے سے یا کسی برتن سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو مکمل فرمایا. جب پاؤں کی باری آئی تو ان صحابی نے آگے بڑھ کر آپ کے موزے نکالنے کا ارادہ فرمایا کہ میں موزے نکالوں تاکہ آپ پاؤں کو بھی دھو لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، ان موزوں کو چھوڑ دو، ان کو میں نے پاک یعنی وضو کی حالت میں پہنا ہے. اور پھر آپ نے اپنے موزوں پر گیلے ہاتھ کی انگلیاں پھیر دیں. گیلے ہاتھ کی انگلیاں یعنی یہ دایاں پاؤں ہے، ایسے دائیں ہاتھ سے اس کے اوپر انگلی گزار دیں، یہ بایاں پاؤں ہے اس کے اوپر بائیں ہاتھ سے، یا ایسے دونوں پاؤں پہ اکٹھے. یا افضل اور صحیح تر یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں سے دائیں پاؤں پر اور پھر بائیں پاؤں، جیسے پہلے دھویا جاتا ہے دایاں اور پھر بایاں. لیکن اگر آپ ایسے یکدم دونوں ہاتھوں پہ دونوں پاؤں پہ دونوں ہاتھوں سے مسح کر لیں گے تو جائز ہے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ نے لکھا کہ افضل یہ ہے کہ پہلے دایاں پھر بایاں، لیکن اکٹھے بھی کر لیں گے تو جائز ہے، حرج کوئی نہیں. یہ ہے چمڑے کا موزہ. اب پیچھے آ گیا جراب، نائلون کی، کاٹن کی، سوت کی، یہ کی وہ کی، جتنی بھی ہیں وول کی. ان جرابوں پر مسح کرنا بھی صحیح حدیث کی روشنی میں ثابت ہے. ہمارے لوگوں کو زیادہ اعتراض اس پر ہے، چمڑے والے موزے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اور جرابوں پر اعتراض ہے. جرابوں پر مسح جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب تک یہ حدیث نہیں پہنچی جرابوں پر مسح کی تب تک وہ منع کرتے رہے کہ جرابوں پہ مسح نہیں ہوتا. ان کی طرف سے یہ منع کا مسئلہ بہت عام پھیل گیا، اور آخر عمر میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. حدیث پہنچ گئی، رجوع کر لیا، لیکن وہ رجوع اس وقت کے علماء کو سب کو نہیں پہنچا. امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ خود حنفی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع ذکر کیا ہے، اور بعض دیگر علماء نے بھی یہ ذکر کیا ہے. اب زیادہ اس وقت کے زیادہ علماء کو نہیں پہنچا، اور جن کو پہنچا وہ آج تک کہہ رہے ہیں. لیکن میں نہ مانوں کی رٹ ہمارے بعض لوگ اتنی ٹکا کے لگا رہے ہیں کہ باقاعدہ یہ نقل ہو گیا. مان لیتے ہیں کہ امام صاحب کو آخر تک بات نہیں پہنچی. اگر حدیث صحیح میں یہ بات ثابت ہوگی تو کیا امام صاحب کی وجہ سے مسح چھوڑنا ہوگا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے مسح کرنا ہوگا؟ جواب مجھے آپ سے چاہیے.
مسح کرنا جائز ہے، کرنا چاہیے، حدیث میں ثابت ہے۔ مان لیتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی، وہ بری ہیں، انہیں نہیں پہنچی، بری ہیں، لیکن جب پہنچ جائے اور پھر بھی کہے کہ میرے امام نے نہیں کیا تھا میں نہیں کروں گا، یہ آدمی بری نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔